بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ رب العزت اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ببرکات سے ہزاروں کرامات کا نزول ہوا۔ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی چند کرامات کا ذکر کریں گے جو یقیناً آپ کے ایمان کو تازہ کر دیں گی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے حالات سے مضطرب ہو کر شاید کسی بیابان کا رخ کرتے، مگر ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کو روک دیا۔ ایک رات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بات کیوں نہیں کرتے، یعنی واز کیوں نہیں کرتے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، آقا میں عجمی ہوں، فصاحِ عرب کے سامنے کس طرح زبان کھول سکتا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا اپنا منہ کھولو۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حکم پر عمل کیا۔ سرور کائنات نے 7 بار آیات پڑھ کر آپ کے حلق پر دم کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ دوسری روایت کے مطابق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 بار اپنا لاب دہن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈالا اور فرمایا، جاؤ عبد القادر مخلوق خدا کو نصیحت کرو۔ پھر اہل بغداد نے فرزند سادات کو انسانی ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے دیکھا کہ میری تلوار مشہور ہے، میری کمان کھینچی ہوئی ہے، میرا سینہ شگاف ہے، میرا نیزہ نشانہ باز ہے، میں محفوظ ہوں، میں ہی محلوظ ہوں۔ روزہ داروں، آؤ شب دارو، آؤ پہاڑوں کے عبادت گزارو، آؤ خانقاہ نشینو، آؤ خدا کے کام کے لیے میرے پاس آؤ کہ میں اسی امر سے تمہیں بلاتا ہوں، میرے فیض کا دریا کنار ہے۔ عزت رب کی قسم، اچھے برے سب میرے سامنے ہیں، میری نگاہیں لوح محفوظ پر ہیں، میں دریائے علم و مشاہد الہی کا تاراک ہوں، میں خداوند تعالیٰ کی حجت ہوں، میں نائب وارث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ میری مجلس میں فرشتے اور مردان غیب اس لیے آتے ہیں کہ مسجد سے بارگاہ اقدس کے آداب سیکھیں۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے جس وقت یہ تقریر فرمائی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے سید عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ ممبر کے قریب بیٹھے تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور بے ہوش ہو گئے۔ سید عبد الرزاق کے لباس میں آگ لگی ہوئی تھی۔ حضور غوث اعظم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں سے فرزند کے کپڑوں کی آگ بجھائی۔ اہل مجلس پر وجد طاری تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرزند سے دریافت فرمایا، بیٹے اس وقت تمہاری کیا کیفیت تھی؟ انہوں نے عرض کیا، جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے مردان غیب ساکت و مدہوش کھڑے اس طرح نظر آئے کہ سارا آسمان ان سے بھرا ہوا تھا اور سب کے جسموں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہم عصر بزرگ فرماتے ہیں، ایک بار میں نے جنات کی حاضری کا عمل کیا مگر کوئی جن حاضر نہ ہوا۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ اس سے قبل کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں نے کئی گھنٹے تک عمل جاری رکھا، بالآخر وظیفے سے متعلق جن حاضر ہوئے۔ میں نے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ جن کہنے لگا، ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس واعظ میں حاضر تھے۔ ایک جن نے جواب دیا، میں نے حیران ہو کر پوچھا، تم لوگ بھی حضور غوث اعظم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہو؟ انسانوں کے اجتماع سے وہاں ہمارا اجتماع زیادہ ہوتا ہے، ہمارے کئی قبائل ان کے دستے مبارک پر ایمان لا چکے ہیں۔ ایک جن نے عجیب راز کا انکشاف کرتے ہوئے کہا، ایک بار سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کھلے میدان میں تقریر فرما رہے تھے۔ اس وقت 10,000 سے زیادہ انسانوں کا ہجوم تھا۔ یکایک ایک سیاہ بادل اٹھا اور آسمان پر چھا گیا۔ کچھ دیر میں موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آسمان کی طرف دیکھا اور رقت انگیز لہجے میں عرض کیا، میں تو صرف تیرے لیے مخلوق جمع کرتا ہوں۔ اچانک میدان پر پانی برسنا بند ہو گیا۔
مگر میدان کے چاروں طرف پورے زور و شور سے بارش ہوتی رہی۔ ہجوم نے کھلی آنکھوں سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامات دیکھی۔ ایک روز حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں شیخ علی بن ابی نصر رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، جو آپ کے سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی تقریر شروع نہیں ہوئی تھی، یکایک شیخ علی کو نیند آ گئی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر انہیں دیکھا اور لوگوں سے فرمایا، خاموش ہو جاؤ۔ حاضرین مجلس خاموش ہو گئے۔ حضور غوث اعظم ممبر سے نیچے اترے اور شیخ علی بن ابی نصر رحمۃ اللہ علیہ کے روبرو ادب سے کھڑے ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ غور سے دیکھتے رہے۔ جب شیخ علی ابن نصر بیدار ہوئے تو انہوں نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سامنے پایا تو وہ خود بھی گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، علی بیٹھ جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دست شفقت شیخ علی کے کندھے پر رکھتے ہوئے فرمایا، حکم شیخ سے مجبور تھے، ناچار اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا، کیا سرور کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لائے تھے؟ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے شیخ علی ابن نصر سے دریافت فرمایا، جی ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے مجھے سرور کائنات کے دیدار کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ شیخ علی نے رقت انگیز لہجے میں عرض کیا، میں سردار دو جہاں کے احترام میں کھڑا ہوا تھا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا، شیخ علی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام سے واقف تھے، مگر پھر بھی انہوں نے بڑی حیرت سے شیخ کی طرف دیکھا کہ کیا سرور کائنات نے آپ کو کوئی ہدایت فرمائی؟ حضور غوث اعظم نے شیخ علی سے دریافت کیا۔ شیخ علی نے فرمایا، جی ہاں، بارگاہ رسالت مآب سے میرے لیے حکم ہوا ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر رہوں۔ جس مجلس روحانی پر گنبد خضرا کی شعائیں منعقد ہوں، اس مجلس کی برکتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا لقب محی الدین تھا، یعنی دین کو زندہ کرنے والا۔ ایک مجلس خاص میں کسی شخص نے دریافت کیا کہ آپ کا لقب محی الدین کس طرح ہوا؟ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک بار میں بغداد سے باہر گیا ہوا تھا، واپسی پر جب شہر کے قریب پہنچا تو ایک نہایت ہی خستہ حال اور ضعیف شخص میرے سامنے آیا اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ میں نے اجنبی سے پوچھا، اے بھائی، تجھے کیا تکلیف ہے؟ میں اپنا حال سناؤں کہ مجھے کون کون سی بیماریاں لاحق ہیں؟ قریب المرگ ہوں، اگر تم سے ہو سکے تو مجھ پر رحم کرو اور ایسی دوا دو کہ جسے پی کر جان بھر ہو سکوں۔ میں نے چند آیات قرآنی پڑھ کر اس پر دم کیے۔ چند لمحے بھی نہ گزرے تھے، وہ کسی سہارے کے بغیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے جسم کی لاغری کافور ہو گئی اور چہرہ کسی پھول کی مانند تر و تازہ نظر آنے لگا۔ خدا کا شکر ہے تمہیں تمہاری گمشدہ صحت دوبارہ مل گئی۔ میں نے اپنے دینی بھائی کی صحت یابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو وہ فرمانے لگا، عبد القادر، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ اجنبی شخص میرا نام لے کر مجھے مخاطب کرنے لگا۔ میں نے کہا، میں تم سے واقف نہیں ہوں۔ میں نے اپنی لا علمی ظاہر کرتے ہوئے کہا، تم مجھ سے خوب واقف ہو۔ اجنبی شخص نے کہا، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام ہوں۔ ضعیف اور ناتوانی کے سبب میرا حال یہ ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے ہاتھوں سے زندہ کیا ہے، آج سے تم محی الدین ہو۔ یہ کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا اور میں نماز ادا کرنے کے لیے جامع مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک برہنہ پاش شخص بھاگتا ہوا میرے قریب آیا اور مجھ سے کہہ کر بولا، سیدی محی الدین۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا، وہ مزید کچھ کہے بغیر چلا گیا اور میں مسجد میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے نماز ادا کیا ہی تھا۔ اس کے بعد میں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور سلام پھیرا۔ نمازی میرے چاروں طرف جمع ہو گئے اور محی الدین پکارنے لگے۔